آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے فلسفی آف ریسرچ. اس میں ہم پڑھیں گے انٹروڈکشن، نیچر آف ریئلٹی، نیچر آف نالج، رول آف ویلیوز، میجر ریسرچ فلسفیز اور ایپلیکیشنز. سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن ڈسکس کریں گے. انگلش لٹریچر میں فلسفی آف ریسرچ سے مراد وہ بلیفز، ایزمپشنز اور پرنسپلز ہیں جو یہ طے کرتے ہیں کہ علم کس طرح پیدا ہوتا ہے، سمجھا جاتا ہے اور اس کو کس طرح اہمیت حاصل ہوتی ہے. سائنس اکارڈنگ ٹو سائنس ریزلٹس ایکسپیرئنس سے میئر کیے جاتے ہیں، لیکن لٹریچر میں ریسرچ کا تعلق ٹیکسٹ، میننگ، کانٹیکسٹ اور انٹرپریٹیشن سے ہوتا ہے. اس لیے فلسفی آف ریسرچ یہ بنیاد فراہم کرتی ہے کہ لٹریچر میں علم کی اصل کیا ہے، لٹریچر کو کیسے پڑھا اور سمجھا جاتا ہے، کون سا طریقہ زیادہ مناسب ہے. اب ہم ڈسکس کریں گے اونٹولوجی ان لٹریری ریسرچ. اونٹولوجی اس بات پر غور کرتی ہے کہ ریئلٹی کیا ہے. لٹریچر میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ ٹیکسٹ کی ایک ریئلٹی ہے یا زیادہ ہے. ریئلسٹ اونٹولوجی. ریئلسٹ اونٹولوجی یقین رکھتی ہے کہ میننگ ٹیکسٹ کے اندر موجود ہے اور آتھر کو بس انہیں ڈسکور کرنا ہے. ریلیٹیوسٹ اونٹولوجی یقین رکھتی ہے کہ میننگ فکس نہیں ہوتے بلکہ ریڈر، کانٹیکسٹ اور کلچر کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. اگزامپل ہے کہ شیکسپیئر کے ڈرامہ ہیملیٹ میں ریئلسٹ کہے گا کہ ڈرامہ کا سنگل میننگ ریونج ہے، جبکہ ریلیٹیوسٹ کہے گا کہ اس کے کئی معنی ہیں، جیسے فیمنسٹ، سائیکو اینالیٹک اور پوسٹ کلونیل ریڈنگ وغیرہ. ایپسٹمولوجی ان لٹریری ریسرچ. ایپسٹمولوجسٹ اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ ہم کیسے جانتے ہیں کہ ہم کیا جانتے ہیں. لٹریچر میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم ٹیکسٹ کے معنی کیسے سمجھتے ہیں اور کون سی انٹرپریٹیشن ہمارے لیے درست ہے. مین ایپسٹمولوجیکل اپروچز. پہلی ہے پوزیٹیوزم. پوزیٹیوزم لٹریچر میں کم استعمال ہوتا ہے، مگر یہ مانتا ہے کہ ٹیکسٹ میں کچھ آبجیکٹیو فیکٹس موجود ہیں جنہیں سسٹمیٹک انالیسس سے سمجھا جا سکتا ہے. سیکنڈ ہے انٹرپریٹزم. سب سے عام یہ مانتا ہے کہ میننگ انٹرپریٹیشن سے بنتے ہیں اور ایک ہی ٹیکسٹ کے کئی میننگ ہو سکتے ہیں. تھرڈ ہے کنسٹرکٹیوزم. لٹریچر کا نالج کلچرل، سوشل اور ہسٹوریکل کنٹیکسٹ پر کنسیڈر کیا جاتا ہے. ایکزیولوجی ان لٹریری ریسرچ. رول آف ویلیوز. ریسرچ میں ایکزیولوجی رول آف ویلیوز اور ایتھکس کو ایگزامن کرتا ہے. انگلش لٹریچر میں ریسرچ کبھی بھی ویلیو فری نہیں ہوتی. ریسرچر کا پرسپیکٹیو، کلچرل بیک گراؤنڈ اور تھیوریٹیکل لینس جو ہیں وہ مل کر انٹرپریٹیشن بناتے ہیں. ایگزامپل، اگر کوئی فیمنسٹ ریسرچر جین ایرے کو پڑھے تو وہ عورتوں کے مسائل کو زیادہ اہمیت دے گا، جبکہ پوسٹ کلونیل کرٹک طاقت اور شناخت کے مسائل پر زور دے گا. میجر ریسرچ فلسفیز. پہلی ہے پوزیٹیوزم. یہ فوکس کرتا ہے آبجیکٹیو سائنٹیفک انالیسس آف ٹیکسٹ. میتھڈ ہے کوانٹیٹیو اسٹڈیز، کمپوٹیشنل لنگوسٹکس، کورپس انالیسس. اور اس کی لمیٹیشنز ہیں اگنورز ڈیپر کلچرل اینڈ سمبولک میننگس. سیکنڈ انٹرپریٹیوزم. فوکس انڈرسٹینڈنگ اینڈ انٹرپریٹنگ میننگس ان ٹیکسٹ. میتھڈز کلوز ریڈنگ، ٹیکسچوئل انالیسس اینڈ کمپیریٹیو اسٹڈیز. Importance, dominant philosophy in the literary research. Third, critical theory. Focus, literature as a site of power, ideology and resistance. Methods, Marxist, feminist, post-colonial, psychoanalytic criticism. Aim to reveal hidden ideologies and give voice to marginalized perspectives. Fourth, pragmatism. Focus combines multiple approaches depending on research goals. Flexible and useful when dealing with complex text. Applications, textual analysis, historical, cultural studies, digital humanities, reader response studies. Conclusion, لٹریچر میں فلسفی آف ریسرچ کا مقصد ایک سنگل ٹرو میننگ تلاش کرنا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ کون سا لینس چوز کیا جائے کہ ٹیکسٹ کو ڈیپ اسٹڈی کیا جا سکے، اس کا ڈیپر انالیسس ہو سکے. اونٹولوجی، ایپسٹمولوجی اور ایکزیولوجی ہمیں ایک بنیاد فراہم کرتے ہیں، جبکہ پوزیٹیوزم، کنسٹرکٹیوزم، انٹرپریٹزم اور کریٹیکل تھیوری ہمیں طریقہ کار دیتے ہیں کہ کس طرح ٹیکسٹ کو پڑھا جائے. آخر کار ریسرچر کے ویلیوز، اس کی آئیڈیالوجیز ہی اس چیز کو چوز کرتے ہیں، اس بات کا انتخاب کرتے ہیں کہ لٹریچر کو کس طرح پڑھا جائے، سمجھا جائے اور بیان کیا جا سکتا ہے.